تاریخ نے اپنوں کو صحیح کرنے کے لیے ایسی شخصیات کو مجروح کرنا چاہا۔ کبھی باپ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تو کبھی بھائی کے لیے الزام لگا دیا کہ جاتی ملی ہوئی۔ تو یہ دشمن اپنا عیب چھپانے کے لیے یہ کام کرتا رہا، لیکن یہ ہے کہ جناب عقیل شجاع، بہادر اور نسب شناس تھے، کثیر العیال تھے، اولاد زیادہ تھی، تنگ دست تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے منحرف ہو گئے۔ مولا کائنات کے پاس جاتے ہیں، تنگ دستی کا شکوہ کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے اگر سمجھایا تو ایسا نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں آیا آپ کے بیٹے جناب مسلم، یہ بھی بہادر باپ کی اولاد، بہادر ماں کی اولاد۔ فضیلت جناب مسلم کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس موقع پر جب مولا کائنات نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ عقیل کو آپ
چاہتے ہیں، دوست رکھتے ہیں۔ مولا کائنات نے سوال کیا یا رسول اللہ انکا لتحب عقیلا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ عقیل کو چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں؟ قال اے واللہ، رسول نے کہا قسم کھا کہا اللہ کی قسم، جس کے لیے رسول قسم کھائے اس کی شخصیت کو تعریف مجروح کر رہی ہے۔ اے واللہ، اللہ کی قسم میں محبت رکھتا ہوں عقیل کو، عقیل سے، عقیل کو میں چاہتا ہوں۔ لأحبہ حبتین، اور میں جو عقیل سے محبت رکھتا ہوں دو وجہ سے محبت رکھتا ہوں، حبتین، دو وجہ سے محبت رکھتا ہوں۔ حبا لہو، خود عقیل کی شخصیت ایسی ہے، ان کی ذات ایسی ہے کہ ان سے محبت کی جائے، عقیل کی وجہ سے میں عقیل سے محبت رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد وحبا لحب ابی طالب لہو، اور اس لیے محبت رکھتا ہوں چونکہ ان کے بابا ابی طالب ان سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی رسول بتانا چاہ رہے ہیں امت مسلمہ کو، دیکھو میری محبت کا معیار یہی ہے، جسے ابو طالب چاہیں گے اسے میں چاہوں گا، جسے ابو طالب دوست رکھیں گے اسے میں دوست رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد وَإِنَّا وَلَدَهُ مقتول فی محبت ولدک، اس لیے کہ عقیل کا بیٹا مسلم تیرے بیٹے حسین کی محبت میں قربان ہوگا، قتل کیا جائے گا، اس لیے میں عقیل سے محبت رکھتا ہوں۔ اس کے بعد رسول کا گریہ جاری ہو گیا، فَدَمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اس کے بعد رسول نے کہا کہ جب مسلم کی شہادت ہوگی تو مومنین کی آنکھوں سے مسلم کی محبت میں آنسو نکلیں گے۔ اے مومنوں، رسول آپ کے ایمان کی ضمانت لے رہے ہیں۔ اے مسلم پہ گریہ کرنے والوں، رسول آپ کے ایمان کی ضمانت لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور مسلم اس شخصیت کا نام ہے، مسلم اس ذات کا نام ہے جو اللہ کے مقرب جو ملائکہ ہیں وہ ان پر درود و سلام بھیجیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول کافی دیر تک گریہ کرتے رہے، اور اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں سے آنسو جو جاری ہوا تو دونوں رخسار تک پہنچنے لگا۔ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں اِلَى اللَّهِ أَشْكُو، میں اللہ سے شکوہ کروں گا، میں اللہ سے شکایت کروں گا، مَا تَلْقَى عِطْرَتِي مِن بَعْدِي، میری عطرت پر میرے بعد اس امت نے کیا کیا، کیا ظلم اٹھائے ہیں۔ اور فضیلت جناب مسلم کی ہے کہ آپ کی شادی مولا کائنات کی بیٹی سے ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، عفت دار عورتیں، باعصمت عورتیں باعصمت مرد کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے مولا کائنات کی بیٹی سے آپ کا عقد ہوا، آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کی شجاعت کا عالم یہ ہے، آپ جناب مسلم اتنے شجاع ہیں کہ جنگ صفین میں مولا کائنات نے میمنہ میں جناب امام حسن، امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر اور مسلم ابن عقیل کو بھیجا میمنہ میں، اور میسرہ میں محمد حنفیہ کو اور محمد ابن ابی بکر کو اور دو دیگر صحابیوں کو بھیجا میسرہ پہ۔ میں کہوں گا مولا اس سے پہلے جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل میں آپ نے محمد حنفیہ کو، خطبہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 11، آپ نے جنگ کے فنون کو سکھایا محمد حنفیہ کو،
ہمیں کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ آپ نے جناب مسلم کو سکھایا ہو فنون جنگ کے فنون کو، لیکن آپ میمنہ میں جو بھیج رہے ہیں وہ جناب مسلم کو بھیج رہے ہیں، اور جسے فنون جنگ سکھایا ہے اسے میسرہ میں بھیج رہے ہیں، بائیں جانب بھیج رہے ہیں، جبکہ فنون جنگ آپ نے محمد حنفیہ کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 11 میں مولا کائنات فرماتے ہیں تزول جناب محمد حنفیہ سے جب جمل میں تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے، ڈر رہے، تھوڑا خوف پیدا ہوا، اس وقت تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ کی طرح جم کے لڑنا، ہٹنا نہیں۔ مولا کائنات کہہ رہے محمد حنفیہ سے کہ اگر جنگ پہ جا رہے ہو تو پہاڑ کی طرح ڈٹے رہنا، ہٹنا نہیں۔ عزا علی ناجزکا، اور اپنے دانتوں کو پیس لینا، دانتوں کو دبا لینا، پیس لینا۔ اعیر اللہ جنجمتکا، اور اپنی گردن کو ہمیشہ یہ سوچنا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ فنون جنگ سکھانے مولا کائنات۔ پھر اس کے بعد تد فی الارض قدمکا، اور زمین میں اپنے قدم کو جمائے رکھنا، ڈٹے رہنا زمین پر، یہ نہیں کہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا۔ وَأَقْصَى الْقَوْمِ، ارمے بے بصر کا اقصى القوم، اور اپنی نگاہوں کو قوم کے ایک دم آخر تک رکھنا، آخر تک دیکھتے رہنا مجمع کے، اور یہ سمجھنا بس اس سے مقابلہ کرنا ہے، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ پھر اس کے بعد اعلم، جان دو اے محمد حنفیہ، ان النصر من عند اللہ سبحانہ، بے شک مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا، مدد اللہ کی طرف سے ملے گی۔ یعنی مولا کائنات نے میسرے پہ بھیجا ہے محمد حنفیہ کو، بائیں جانب، جسے فنون جنگ سکھایا، اور میمنہ پہ بھیجا ہے جناب مسلم کو۔ یعنی مولا کائنات بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلم اس ذات کا نام ہے جسے شجاعت ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی ملی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اور جناب مسلم کے سلسلے میں آپ کے زیارت نامے میں وہی جملے جو مولا عباس کے لیے، السلام علیک یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، سلام ہو اے صالح بندے، اے نیک بندے، جو تابع ہے، جو مطیع ہے اللہ کا اور رسول کا۔ مطیع جناب مسلم مطیع تھے امام حسین علیہ السلام، ولایت کے مطیع تھے، اور جناب مسلم جناب عقیل سے مولا کائنات نے خواہش ظاہر کی تھی کہ عقیل میرے لیے کسی بہادر خاندان میں رشتہ تلاش کرو۔ نصاب تھے، نصاب عرب تھے، حسب و نسب کو جانتے تھے، بہادر قبیلوں کو جانتے تھے، رشتہ تلاش کیا، مولا کائنات کی شادی کرائی۔ میں کہوں گا مولا آپ عقیل سے یہ خواہش ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو خود، آپ کی تلوار وہ تلوار ہے جو نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے، آپ تو خود علم رکھتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں تلاش کر لیا؟ عجب نہیں میرا مولا جواب دے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ عقیل کے دل میں بھی یہ خواہش ظاہر ہو، اور ظاہر ہوئی۔ جناب عقیل نے شادی کی، بہادر خاندان میں جناب مسلم کی ولادت ہوئی، اور جب شادی کے سلسلے میں یہ روایت اہل سنت برادران اہل سنت کیا ہے کہ جب دمشق گئے تو جب کافی دن وہاں رکے رہے تو معاویہ نے پوچھا کہ تم جو ہے یہاں کیوں رکے ہوئے ہو، ابھی تک جا کیوں نہیں رہے ہو مدینہ؟ کہا میرا کام ہے یہاں پہ۔ کہا کیا کام ہے؟ میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں یہاں قبیلے میں، جب تک میرا کام نہیں ہو جائے گا
میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے شادی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس ماں کے بدن سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، جب تو اس سے سوال کرے تو تیرے سوال کا جواب زبان سے نہیں بلکہ تلوار نکال کے دے۔ اور یہی ہوا کہ جناب مسلم، جناب عقیل نے جو زمین دی تھی، زمین کے سلسلے سے جناب مسلم کو بلایا گیا دربار میں، اور اس کے بعد کیوں آئے ہو؟ زمین کا مسئلہ ہے۔ جیسے تھوڑا تیور بدل کے سامنے والے نے سوال کیا، بس ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، بس جیسے ہی ہاتھ رکھا مسکرانے لگا۔ جناب مسلم نے کہا تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ بچپن کی تیرے بابا کی بات یاد آ گئی۔ تیرے بابا نے کہا تھا کہ میں یہاں شادی کروں گا، ایک بچہ پیدا ہو جو تیری بات کا جواب تلوار سے دے۔ تو یہی جناب مسلم کہ جن کی زیارت نامے میں یہ ہے کہ مطیع ہیں، عبد صالح ہیں، مطیع ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، رسول کے مطیع ہیں، اولی الامر کے۔ اور یہ اطاعت تھی کہ امام حسین علی مقام نے جب جناب مسلم سے کہا، مسلسل جب کوفے سے خط پہ خط آنے لگے، مسلسل خطوط آنے لگے کہ آقا حسین آ جائیے، کھیتی لہلہا رہی ہے، باغات سبز ہو رہے ہیں، آپ کا انتظار ہے، تنہا نہ آئیے گا، سب کو لے کر آئیے گا۔ تو جناب امام حسین نے جناب مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور کیا کہا ہے جناب مسلم کے لیے؟ وَإِنِّي، امام حسین فرماتے ہیں جو نامہ لکھا ہے، جو خط لکھا ہے کوفے والوں کے لیے، وَإِنِّي بَعِثُ إِلَيْكُمْ، میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف، بھیج رہا ہوں تمہاری طرف، بے اخی، اپنے بھائی، و اپنے امی، اپنے چچا زاد بھائی، اپنے چچا کے بیٹے کو، وَسِقَتِي، اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے، سقا ہے، سقا ہے، من اہلی، اور یہ میرے اہل سے ہے، مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ یہ جانے کے بعد تمہارے حالات کو دیکھے، تمہارے اجتماع کو دیکھے، یہ تمہارا اجتماع آخر یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، آخر اس میں وجہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب مسلم وہاں پہنچتے ہیں، جیسے ہی جناب مسلم پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد خط حوالے کیا، ابھی بسم اللہ ہی پڑھا تھا کہ اکثر تعداد رونے لگے، افراد رونے لگے، صرف امام کے بسم اللہ کو سن کے رونے لگے۔ آپ دیکھیے حالات یہ ہے کہ خط دیکھ کر رو رہے ہیں، اور جناب مسلم اپنے آپ کو، پورے گھر کو قربان کر دیا ہے ولایت کے لیے۔ جناب مسلم کی نسل سے کوئی باقی نہیں، سب کو قربان کر دیا جناب مسلم نے ولایت۔ خط کو دیکھا، رونے لگے، سب نے بیعت کی۔ ایک تاریخ کے مطابق 18,000 لوگوں نے، ایک تاریخ کے مطابق 30,000 لوگوں نے، ایک تاریخ کے مطابق 80,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اور اس کے بعد مسلسل اصرار پہ اصرار بڑھتا رہا کہ آپ میرے آقا، میرے مولا کو بلائیے، حسین کو بلائیے، فرزند رسول کو بلائیے۔ خط جاتا رہا، جناب مسلم نے بھی خط لکھ دیا، دعوت نامہ دے دیا۔ وہ وقت کہ آج کی تاریخ جو آئی، آج کی وہ تاریخ تھی جس تاریخ میں ایک تو ہمارے اور آپ کے آقا مولا امام حسین علیہ مقام حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں، اس کے بعد صرف فساد نہ ہونے پائے، مقدس زمین پہ ریزی نہ ہونے پائے، امام نے اس جگہ کو ترک کیا، عازم کوفہ ہو گئے چونکہ خط آ چکا تھا۔ اور ادھر مغرب کے وقت جناب مسلم کے پیچھے
کافی تعداد میں لوگ اقتدا کر رہے ہیں نماز میں، مغرب تک تو اقتدا کی، چونکہ ہیلے گری سے ابن زیاد پہنچ چکا تھا اور اس نے سب کو تہدید کر دی تھی، ڈرا دیا تھا، خوف دلا دیا تھا، قتل کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، ایسے حالات پیدا کر دیے تھے۔ ادھر چاہنے والوں میں جناب مختار کو قید کر دیا گیا۔ مغرب کی نماز تک تو لوگ تھے، لیکن جیسے ہی عشاء کی نماز تک، تاریخ بتاتی ہے، بعض روایات میں ہے کہ عشاء کی نماز تک لوگوں نے نہیں پڑھی، واپس چلے گئے۔ اور عشاء کی نماز جب جناب مسلم نے تمام کی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایسے حالات میں جناب مسلم یک و تنہا، غربت کا عالم کیا گزری ہوگی جناب مسلم پر، کیا حالات پیدا ہوئے ہوں گے جناب مسلم پر، جہاں اتنی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی اور اس کے بعد ایمان کی کمزوری دیکھیے کہ ایک حاکم نے آ کے، حاکم بنا کر بھیج دیا گیا، اس نے آ کے ڈرایا دھمکایا، اتنی تعداد مقابلے کے لیے نہیں آ سکتی، یک کو تنہا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ جناب مسلم جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے جو بھاگنے کی اس میں ہے، جلدی جلدی چپل پہن رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے، اس نے اور توآ نے، یہ دو نے تھوڑا کام کیا جناب مسلم کی۔ اس نے کیا کیا، اس نے راستہ بتا دیا کہ دیکھیے اس طریقے سے اس گلی سے ہو کے آپ کوفے سے باہر جا سکتے ہیں، اس نے تو یہ راستہ بتایا۔ توآ نے جب ایسے حالات ہو گئے، لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اب جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں یک و تنہا، نہ کوئی یاور ہے، نہ کوئی ناصر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، جناب مسلم تنہا گھوم رہے ہیں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس کوچے میں، یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہے، توآ کے دروازے پر آ کے جناب مسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کام کی وجہ سے توآ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، جناب مسلم کو دیکھتی ہے، جب دیکھتی ہے شخص کون ہے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو جناب مسلم نے کہا کیا تو مجھے پانی پلا سکتی ہے؟ توآ نے جناب مسلم کے لیے پانی کا انتظام کیا، جناب مسلم نے پانی پیا۔ اب جب پانی پی لیا تو اب جناب مسلم ابھی بھی نہیں وہاں سے جا رہے ہیں، بس ایک مرتبہ توآ نے پھر سوال کر لیا، اے شخص کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، اے شخص کون ہے تو جو یہاں سے اٹھ نہیں رہا ہے؟ بس ایک مرتبہ جناب مسلم عالم غربت میں جواب دیتے ہیں، اے معظمہ وہ شخص کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، جو حالت غربت میں ہو، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اور وہ کہاں جائے؟ بس ایک مرتبہ تو آپ پوچھتی ہے، اے شخص تو کون ہے؟ ارے میں مسلم ابن عقیل ہوں، یہ توآ شہزادی زینب کے درس تفسیر میں بیٹھتی تھی، اہل بیت کے گھرانے سے محبت رکھتی تھی، بس ایک مرتبہ کہتی ہے، اے آقا آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے قدیس حاضر ہے، ارے میرے گھر چلیے۔ تو اپنے گھر لے کر جاتی ہے، کھانے کا انتظام کرتی ہے، اس کا بیٹا ادھر جناب مسلم کی تلاش ہو رہی ہے، لوگ جناب مسلم کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، بس ایک مرتبہ اس کا بیٹا جناب مسلم کو تلاش کر رہا ہے، تلاش کرتے کرتے کافی دیر رات میں جو آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، میری ماں مہمان
مہمان کھانے میں آتی ہے جاتی ہے، کبھی کچھ لے کر جاتی ہے کبھی کچھ لے کر جاتی ہے، بس یہ سمجھنے لگتا ہے کوئی آیا ہے، بس یہ حجرے میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ غریب الوطن مسلم عبادت کر رہے ہیں، بس اس نے دیکھ لیا کہ مسلم تو میرے ہی گھر میں خاموشی سے جاتا ہے، ابن زیاد سے بتا دیتا ہے کہ جس کی تو تلاش میں ہے وہ کہیں اور نہیں میرے گھر میں ہے۔ آزادارو، رات گزر رہی ہے، صبح کی فجر نمودار ہوئی، جناب مسلم مسلسل عبادت کر رہے ہیں، پوری رات عبادت میں بسر کی۔ ہاں، ایک وقت ایسا آیا کہ جناب مسلم کی ہلکی سے آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ رسول آئے ہیں۔ اے مسلم، تم جلد ہم سے ملحق ہونے والے ہو۔ آزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ بس ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون نے اپنے لشکر کو بھیج دیا۔ لشکر آیا، جناب مسلم کے کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، تلوار کی جھنجھناہٹ کی آواز پہنچی۔ اب جو آواز پہنچی تو ناموس کا خیال، جناب مسلم نے تلوار کو لیا، زین کو گھوڑے پر رکھا، زین پر لے کر، اور اس کے بعد جناب مسلم باہر نکلتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ یکو تنہا مسلم حملہ کرتے ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، ہاں علی کے خاندان کے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب مسلم اب جو جہاد کرنا شروع کرتے ہیں، کافی تعداد میں ظالموں کو مارا۔ بس ایک مرتبہ سردار لشکر ابن زیاد سے کہلواتا ہے کہ اور لشکر بھیجو۔ بس ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے تم کو ایک آدمی سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا اور تو لشکر مانگ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ سردار کہتا ہے کہ جا کے کہہ دو کسی معمولی انسان سے جنگ کے لیے نہیں بھیجا ہے، ارے یہ خاندان بنی ہاشم کا جوان ہے، اس سے جنگ کے لیے بھیجا ہے۔ آزادارو، لشکر آیا، اب لشکر آیا، جناب مسلم یکو تنہا ہے، جہاد کر رہے ہیں، کسی صورت پہ جناب مسلم پر قابو نہیں پا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، چھتوں پر چڑھ گئے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی ڈلے مار رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے۔ سردار نے کہا ایک بار کی حملہ کر دو۔ بس ایک ظالم نے جناب مسلم کے منہ پہ وار کیا، جناب مسلم کے منہ پہ تلوار لگی، کسی ظالم نے پشت سے وار کیا، جناب مسلم سنبھل نہ سکے۔ اب جو جناب مسلم زین سے زمین پر آئے، ایک بار کی ظالموں نے گھیر لیا، جناب مسلم کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد جناب مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں، کب تک جناب مسلم نے جہاد کیا ہے، پیاس کا عالم ہے، شدت پیاس یہ ہے کہ جناب مسلم نے ٹھنڈا پانی دیکھا۔ جیسے دربار میں پہنچتے تو ٹھنڈا پانی دیکھتے ہیں، پانی کا مطالبہ کیا تو ایک شقی نے، ایک ظالم نے جواب دیا کہ میں تمہیں پانی نہیں دے سکتا۔ ہاں، کسی نے جناب مسلم کے آگے کوزے میں پانی لا کے پیش کیا۔ جیسے ہی جناب مسلم نے پانی کو ہونٹوں سے لگایا، چونکہ منہ پہ تلوار لگی تھی، خون پانی میں گرتا ہے، بس جناب مسلم پانی پھینک دیتے ہیں، نجس پانی پینا گوارا نہیں کرتے۔ دوسری مرتبہ پانی آتا ہے، جناب مسلم پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پانی آتا ہے، پانی میں خون گر جاتا ہے، جناب مسلم پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ میں کہوں گا اے مسلم، ارے یہ پانی اس لیے نصیب نہیں ہو رہا، اس لیے کہ عباس کی دریا کے کنارے جائیں گے، چلوں میں
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاذا دارو جناب مسلم ابن زیاد کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ جناب مسلم نے سلام نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ بس ایک مرتبہ مسلم بلا خوف بلا ڈر کے کہتے ہیں میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں۔ بس ایک مرتبہ ابن زیاد کو غصہ آتا ہے، اے مسلم ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ جناب مسلم نے کہا ہمیں موت سے خوف نہیں ہے۔ جناب مسلم رونا شروع کرتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ کسی نے کہا اے مسلم تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں تو موت سے خوف نہیں ہے، تم موت کی وجہ سے موت کے ڈر سے رو رہے ہو۔ بس ایک مرتبہ مسلم نے کہا مجھے موت کا خوف نہیں ہے، مجھے صرف ڈر اتنا ہے کہ میں نے اپنے آقا حسین کو نامالک دیا ہے۔ ارے مجھے خوف ہے کہ میرا آقا حال کے ساتھ یہاں نہ آئے جو حال میرا ہوا، کہیں وہ حال میرا آقا کا نہ ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ ہاذا دارو بس ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں کہ میری وصیت ہے، وصیت سن لو۔ عمر سعد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عمر سعد توجہ نہیں دیتا۔ ابن زیاد نے کہا ہے عمر سعد وصیت کو سن لے، تو جناب مسلم وصیت کرتے ہیں اے عمر سعد جب میں کوفے آیا تھا تو میں نے 700 درہم قرض لیا تھا، میری تلوار کو، میرے زرہ کو، میری سواری کو بیچ کر میرے قرض کو ادا کر دو۔ یہ میرے لیے سبق ہے میرے عزیزو۔ امام جناب مسلم ایک قرض کو باقی رکھنا، حق الناس کو باقی رکھنا نہیں چاہتے ہیں، میرے قرض کو ادا کر دینا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں دوسری وصیت یہ ہے کہ آقا حسین کے پاس کسی سفیر کو بھیج دو اور بھیج کے منع کر دو کہ آقا حسین یہاں نہ آئے۔ ہاں وصیتیں تمام ہوئی، ابن زیاد نے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ عزادارو دارالعمارہ کے پاس جناب مسلم کو جلاد لے کر جاتا ہے، کیا ظلم ہوا ہے۔ بس ایک مرتبہ جلاد جناب مسلم پہ تلوار چلاتا ہے، سر قلم ہوتا ہے، سر جدا ہونے کے بعد جناب مسلم کے لاشے کو، ارے عزادارو جب بلندی سے کوئی گرتا ہے تو لوگ اسے اٹھائیں گے، جان بھائی لے کر جاتے ہیں، لیکن جناب مسلم کو دارالعمارہ سے نیچے پھینکا جانا تو کوئی چرپائی لے کر نہیں بلکہ پیروں میں رسیاں ڈال جناب مسلم کو کوفے کی گلیوں میں حاضری کے ساتھ آزادارو۔ لیکن جناب مسلم نے سر جدا ہونے سے پہلے سلام بھیجا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ آواز سلام فضا میں گونجتی ہوئی آقا کے کانوں تک پہنچی۔ اب جو کانوں تک آواز پہنچی، حسین نے جواب سلام دیا۔ جیسے ہی جواب دیا عباس نے سوال کر لیا اے آقا کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ ارے مسلم کا سلام آیا تھا، ارے میرے مسلم کی خیر تو ہے۔ اے آقا جناب میرے مسلم کا دیدار کرا دیجئے، اے آقا مجھے کوفے بھیج دیجئے۔ نہیں عباس صرف دیدار کر لو۔ ہاذا دارو اجازت
جناب مسلم کی یتیمہ رقیہ کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اب جو سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، رقیہ نے سوال کر، اے آقا سر پہ ہاتھ تو یتیموں کے پھیرا جاتا ہے، سر پہ ہاتھ یتیموں کے پھیرا جاتا ہے۔ اے آقا خیریت تو ہے، اے بیٹی آج سے تمہارا بابا میں ہوں، اے بیٹی تمہارا بابا قتل ہو گیا، میں کہوں گا اے مولا۔ آپ رقیہ کے سر پہ ہاتھ شفقت سے پھیر رہے ہیں، محبت سے پھیر رہے ہیں، لیکن کل کربلا کے میدان آپ کی 5 برس کی یتیمہ سکینہ ہوگی، ارے اس کے سر پہ ہاتھ محبت سے نہیں بلکہ تماچے مارے جائیں گے۔ اے آقا جو گوشوارے آپ نے عید میں پہنائے ہوں گے اسے ظالم اتاریں گے نہیں، اسے اللہ